بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ انسان کی آخری عمر میں دو چیزوں کی خواہش بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، کثرت مال اور لمبی عمر کی تمنا۔ انسان اگر یہی تمنا، یہی خواہش جوانی میں، نوجوانی میں رکھے اور اسے یہ حاصل ہو جائیں دونوں چیزیں، ایک چیز کا حصول جب ہو جاتا ہے تو دوسری کا خود بخود ہو جاتا ہے۔ احادیث کے مفہوم سے یہ بات پتہ چلتی ہے، کثرت کے ساتھ مال کا خرچ کرنا، صدقہ اور خیرات کرنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ عمر کو بھی بڑھاتا ہے اور رزق کو بھی بڑھاتا ہے۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہے۔ ایک ایسا عمل جس کو انسان اپنا لے تو اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب رزق میں اضافہ ہوگا تو وہ صدقہ کرے گا، خیرات کرے گا، غربا، یتیما، بیواؤں کا، مساکین کا، آس پڑوس کا خیال رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ میرے نزدیک عمر میں اضافے سے مراد ہے عمر کے اندر برکت۔ یہ جو ماہ و سال گھنٹوں کی طرح گزر رہے نا، یہ گھنٹہ بھی ہفتے کی طرح گزرے گا۔ آج لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے، وقت کے تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور یہ اس کی بے برکتی کی علامت ہے۔ رزق تو وافر مقدار میں ہے، لیکن اس کے اندر جب برکت نہ ہو تو وہ بالکل زائل ہونے کے قریب لگتا ہے۔ مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہر وقت باوضو رہے۔ باوضو رہنے والے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب وہ باوضو رہے اور ہر وضو کے وقت وہ یہ دعا پڑھے۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک وضو کے ساتھ 5 نمازوں کو کوشش کرتے ہیں پوری ہو جائے۔ ہم اپنے ساتھ جب مخلص نہیں ہیں تو کسی دوسرے کے ساتھ کیا ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں، کلی کرتا ہے تو اس کی زبان سے، اس کے ہونٹوں سے جو گناہ سرزد ہوں گے وہ گر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح ناک کے گناہ، اسی طرح چہرہ جب دھوتا ہے، آنکھوں کے گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ جب مسح کرتا ہے، کانوں میں انگلیاں ڈالتا ہے، مسح کرتا ہے اللہ کانوں کے گناہوں کو، اور پھر اسی طرح سر کے پر مسح کرتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، تو اللہ اس وضو کی برکت کی وجہ سے انسان کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور جب پھر بندہ اسی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو بقیہ رہے صحیح گناہ نماز معاف کر دیتی ہے، اور ایک نماز سے دوسری نماز کے دوران تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں، اگلی نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 نمازوں کے درمیان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔
انسان کو اس سے بڑھ کر اور کیا عظمت چاہیے، اور کیا برکت چاہیے، اور کیا اضافہ چاہیے؟ اور جب ان اوقات میں، وضو کے اوقات میں، یہ دعا پڑے گا، یہ جو ابھی بتانے والا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کشادہ وسیع گھر بھی عطا کرتا ہے اور اس کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اور لوگوں نے مجرب اعمال میں یہ بات لکھی ہے، بڑے بڑے مشاہد نے، 40 دن کا ایک چلہ پورا کر لے اس دعا کے ساتھ، تو اللہ 40 دن کے اندر ممکنات میں سے ہے، اسباب میں سے ہے، اس کو مالدار کر دے، حج و عمرے کی سعادت اسے نصیب فرمائے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ جب بھی وضو کرنا شروع کر دے، ویسے تو ہر عضو کے دھونے کی اپنی ایک دعا ہے، لیکن وضو کی ابتدا میں، اس کے شروع میں یہ دعا پڑھ لے، اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے۔ جب گناہوں کی بخشش ہوگی نا، تو آگے جو کچھ مانگا جائے گا نا، وہ اللہ تبارک و تعالی عطا کر دیتا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنوبی ووسع لی فی داری، اور اے اللہ میرے گھر کو کشادہ کر دے، یعنی وسیع و عریض گھر عطا فرما۔ بعض علاقوں میں لوگ مرلے کے حساب سے مکان بناتے ہیں، بعض علاقوں میں گز کے حساب سے، اور بعض لوگ کنالوں کے حساب سے اپنا مکان بناتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی آخرت میں جو انسان کو، مومن کو گھر عطا کرے گا نا، حد نظر تک کشادہ، اور جب اس حد نظر تک کشادگی آخری دیوار تک پہنچے گا نا، اس سے آگے پھر خواہش کرے گا، یوں بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اللہ عطا کرتا جائے گا، عطا کرتا ہے۔ اس کی عطائیں تو ختم ہوتی نہیں ہیں، ہمارے سوال ختم ہو جاتے ہیں، اس کی عطائیں ختم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر میں، میرے گھر کو کشادگی، وسعت عطا فرما، کشادہ گھر عطا فرما۔ اور انسان کی نحوست میں سے یہ ہے گھر کی تنگی، سواری کا بگڑ جانا، اور بیوی کی بے رخی، یہ دنیا میں اس کے لیے نحوست ہے۔ بیوی اچھی نہ ملے، دنیا جیران، گھر اچھا نہ ہو، کنجسٹڈ، بالکل تنگ و تاریک ہو، یہ اس کی نحوست۔ اور سواری جو بھی رکھو، چاہے سائیکل ہو، موٹر سائیکل ہو، گھوڑا، اونٹ ہو، بالکل ایک دم پرفیکٹ، بالکل صحیح۔ اور وبارک لی فی رزقی، اور اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ انسان جب وضو کے دوران میں جو دعائیں عطا پڑھتا ہے، آپ یقین جانیے کہ جن لوگوں نے اس دعا کا اہتمام کیا ہے، بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نیک اور برگزیدہ بھی بنایا ہے، وسیع و عریض مکان بھی دیا ہے، اور اس کے رزق میں بھی اضافہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، اور اللہ کے رسول جس سے وعدہ فرما لیں، مجال ہی نہیں ہے کہ وعدہ خلافی ہو۔ اور آپ کی ارشاد فرمائی ہوئی باتیں، دعائیں بندہ جب پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعین ہی اس کے ساتھ وہی سلوک کرتا ہے جو ان کے معنی اور مفاہیم سے ظاہر ہے۔ اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، وسیع و عریض مکان عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تبارک و تعالی رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ سورہ اخلاص جو بندہ پڑھتا ہے نا 3 دفعہ، تو اللہ اس کو ایک قرآن کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جہنت میں اس کے لیے محلات تعمیر کرتا ہے، اور جنت کا ایک محل بھی حد نظر تک کشادہ
اس کی تزئین و آرائش کو دیکھ کر عقل حیران اور دنگ رہ جائے گی۔ ہم نے دیکھا تو نہیں، لیکن جس زبان ترجمان حق سے یہ باتیں سنی ہیں ہم تک پہنچی ہیں، یقیناً وہ 100% تو معمولی چیز ہے۔ عین الیقین اور حق الیقین کے آخری درجہ بھی کم پڑ جاتا ہے وہاں۔ تو اس لیے وضو کے دوران میں آپ اس دعا کا اتمام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تنگ دستیاں دور فرما کر کشادگی اور خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنوبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ کوئی اتنے مشکل الفاظ نہیں ہیں، 3 جملے ہیں صرف۔ یا فجر کی نماز کی سنتوں کے دوران میں 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وعافنی واہدنی وارزقنی وانت خیر الرازقین پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اس کی عطاؤں میں کوئی شک گنجائش ہی نہیں ہے شک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔